جال میں ہے، کبھی مذہب میں، کبھی فرقوں میں، کبھی ذات میں، کبھی لسانیات میں، کبھی سیاست میں. وہ انسان بٹا ہوا ہے، گروہ کی شکل ہے. لیکن جہاں انسان اپنے آپ کو اس کے سپورٹ کرتا ہے وہاں اس کا معاملہ اس دنیا سے بدل جاتا ہے. اگر ہم دور سے جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، تصویر کو بولتے ہیں اس کا رنگ یہاں سے یوں ہے، یہاں سے یوں ہے، مصور بہتر جانتا ہے کہ کہاں کون سا رنگ بکھیرنا ہے. وہ بہتر جانتا ہے کسے کہاں رکھنا ہے، کسے کیا دینا ہے، کسے کتنا دینا ہے. تو ظرف بھی اتنا ہو جو سنبھال سکے. کسی کو زیادہ مل جائے وہ سنبھال نہ پائے. اور آگے آنے والا مہینہ جو ہے وہ صرف لینے کا ہے. ماہ مبارک رمضان صرف لینے کا مہینہ ہے. اب جس کا جتنا ظرف ہوگا، جس کے پاس جتنا بہتر برتن ہوگا، اتنا اس رحمت کا پانی اس میں آ پائے گا. اصل یہی ہے کہ ہم اس کی طرف پڑھیں. 1,24,000 انبیاء، پھر اس کے بعد ان کے نائبین، پھر ائمہ علیہ السلام، پھر اولیاء، علماء، سب کا مقصد اور ہدف ایک ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اگر وہاں تک نہیں جا پا رہے ہیں تو پھر ہر جگہ گڑبڑ ہے. جو خدا کی طرف نہ لے کے جائے وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہے. یہ کائنات اس نے بنائی اسی لیے. اسے کیا چاہیے تھا؟ اسے ہمارے سجدے چاہیے؟ اسے ہماری نمازیں چاہیے؟ نو. آپ ساری زندگی سجدے میں گزار دیں تو بھی اس کی کچھ حصے کی نعمتوں کا بھی شکر نہیں کر سکتے. اور یہ جو دنیا جسے ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت دنیا کی نعمت ہے، یہ تو اس نے وعدہ کیا ہے. اس نے وعدہ کیا کہ رزق تمہارا میں دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہا کہ موسیٰ نکلو، جاؤ لوگوں نے جو یہ کام کرو تبلیغ کے لیے، حضرت موسیٰ کو اپنے گھر والوں کی طرف دل اندر گیا کہ ان کا کیا ہوگا. پروردگار نے کہا موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پہ مارا. پتھر پہ مارا، پتھر ٹوٹا تو اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا. کہا موسیٰ ہم اس کو رزق دے سکتے ہیں، تمہارے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں. اس نے وعدہ کیا ہے اور وہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہے. رزق لکھا ہے، سب کا لکھا ہے، مگر جس کا وعدہ نہیں کیا اس نے کہا کہ جو تم نے خود لے کے آنا ہے وہ تمہارا عمل ہے. اس کی پریشانی نہیں ہے. صبح اٹھو، شام اٹھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھو پڑھو بیٹا کیا کرنا ہے، اچھی ڈگری لے لو، اچھی نوکری لے لو، اچھے پیسے کما لینا، یہ کر لینا، وہ کرنا. اس پورے راستے میں بھول جاتے ہیں کہ اس کو اچھا انسان کب بنائیں گے، اس کے اندر عبودیت اور بندگی کیسے لائے. یہی ہوتا ہے آج معاشرہ آپ کے سامنے. آج دنیا میں جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، آج کی جو جنریشن ہے وہ ماشاء اللہ بچے جوان ہمارے تو بہت بہترین ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ ایک بہت بڑا دنیا کا حصہ دیکھیں آپ، دنیا میں کہاں کھو گیا ہے، کن چیزوں میں کھو گیا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی خلقت کا مقصد ہدف کیا ہے. کیونکہ دنیا اسی مٹیریلسٹک دعوے پہ ہے نا. صبح شام سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں یوٹیوبر بن جاؤ، یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ. بھائی انسان بنو. انسان کوئی دنیا کی یونیورسٹی انسان بننا نہیں سکھاتی ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں سکھاتی. ہر آدمی مٹیریلسٹک ایک شخص کوپریٹ کی پروڈکٹ بنانا سکھاتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں آپ کے سامنے کیسی کیسی پروڈکٹ گھوم رہی ہے. میں بہت احتیاط کر رہا ہوں دنیا کے اور ملک کے حالات کی وجہ سے بھی. کرنٹ تو میں یہاں رہتا بھی نہیں ہوں، اس لیے بہت زیادہ میں مجھے بھی نہیں بہت زیادہ بولنے کا. لیکن جانے محترم، یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ پروڈکٹ ہوتی ہے. کس کی پروڈکٹ ہے؟ ہم جس
مکتب کے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. میں بہرحال اس بات کو یہ واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن کیونکہ بہرحال بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ 8 سال جب ایران عراق کی جو جنگ تھی اور دفاع مقدس جسے نام دیا گیا، اس میں بہرحال ایک اسکول کا واقعہ ہے. ایک ٹیچر نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہائی اسکول جسے ہم کالج کہتے ہیں، وہاں بہت سارے بچے تھے. ایک بچہ بہت پرہیزگار پاک صاف، اسے اکثر لڑکے کہتے تھے تم اتنے اچھے ہو تو تم جنگ شروع ہو چکی ہے، کچھ سال ہو گئے، تم جنگ میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے نمبر سے پاس آؤٹ ہوں اور ایک بہترین یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو اور پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کروں اور پھر چھوڑ کے جو ہے وہ میں جنگ میں جاؤں. کہا کیوں ایسا کیوں، ابھی چلے جاؤ؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو لوگ باتیں کریں کہ پڑھے لکھے لوگ اس میں نہیں تھے. کتنا فرق ہے سوچوں میں. وقت گزر گیا، کچھ سال بعد وہ جو ٹیچر تھا وہ خود ایک آپریشن میں ہیڈ بن گیا. رود آرون نہر ہے بصرہ اور ایران کے درمیان، بہت تیز پانی ہے اس کا. غوطہ خوروں کو اندر جانا تھا اور جو مائنس پانی میں بچھی ہوئی تھی ان کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا تھا تاکہ یہ اس طرف جا سکیں. تو استاد اس آپریشن کا ہیڈ تھا، وہ صف کو سیدھا کر رہا تھا اور ڈائیورس کے کپڑے پہنے ہوئے جوان تھے. تو اسی صف میں اسے وہ لڑکا ملا، پہچان گیا، شاگرد تھا. کہا بہروز تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں یونیورسٹی میں یوں کر کے میں چھوڑ کے آ گیا. کہا بڑے خوشی ہوئی. آپریشن سٹارٹ ہوا، پانی میں گئے، ایک مائن پھٹ گئی، ایکٹیو ہو گئی. ٹیچر جو ہے وہ زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، کوما میں چلا گیا. 2 مہینے بعد اسے ہوش آیا. جب وہ ہوش میں آیا باہر نکلا تو دیکھا کہ تصویر لگی ہوئی تھی اسی جوان کی. وہ اس آپریشن میں شہید ہو گیا. اس کے گھر گیا، گھر والوں سے گفتگو کرنے، ماں باپ غریب گریا کر رہے، رو رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ شہید ہوا تو اس کی پھوپھی جو تھی وہ باہر رہتی تھی امریکہ میں، وہاں سے وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بڑا انٹیلیجنٹ تھا، پڑھا لکھا، اگر وہاں ہوتا تو ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا. آپ نے پتہ نہیں کن چکروں میں اپنے بچے کو ضائع کرا دیا. یہ بڑے روئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کہا دوسرے دن وہ روتی ہوئی واپس آئی. صبح انہوں نے کیا ہوا؟ کہا میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا وہ یونیورسٹی کا جو پاسنگ آؤٹ والا لباس ہوتا ہے، گاؤن، وہ پہنا ہوا تھا، سفید کلر کا، اور وہ ہوا میں پرواز کر رہا تھا. اور اس نے وہ گاؤن ہٹایا تو ایک شیلڈ لگی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. امام حسین یونیورسٹی، ساری زندگی امام حسین کی یونیورسٹی میں آنے والا. اسے ڈگری کس سے لینی ہے؟ حسین سے لینی ہے. وہ جو یہاں سے گئے ہیں انہیں ڈگری ملی ہے حسین. ایسے کوئی نہیں جاتا، ایسے خون نہیں بہایا جاتا. وہ یہ تڑپ ہوتی ہے، یہ شدت ہوتی ہے. شہادت نقصان نہیں ہے، شہادت ضائع ہو جانا نہیں ہے. نہیں ہے. اگر کہیں بھی کمی ہوتی اس ڈیزگنیشن میں تو کبھی بھی زہرا کا لال سید الشہداء نہ ہوتا. سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار ہے. اس سے بڑھ کر حسین منی وانا من الحسین، پیغمبر کہہ رہے ہیں. ہم ڈیفائن نہیں کر پائے. ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو، ہدف کو پہچان نہیں. میں اپنی ماشاء اللہ علماء کرام آپ کے درمیان میں بیٹھے ہیں، جان محترم، ہم نے چیزوں کو مسلکی کر لیا. شیعہ سنی یہ بانٹ دیا، ہم نے بڑا نقصان کیا. ایک اتنی بڑی
دانشگاہ اتنی بڑی یونیورسٹی کہ جس میں آنے کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں۔ آپ دنیا میں اپریٹیوڈ ٹیسٹ دیں، ہر جگہ جانا ہے، جتنی بڑی یونیورسٹی ہوگی اتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا، اتنی بڑی محنت کرنی ہے آپ نے، ڈاکٹر بننا ہے، فلانا فلانی یونیورسٹی میں جائیں آپ، نرس میں پڑھنے جائیں، 2000 بچے ٹیسٹ دیں گے، پتہ نہیں کتنے بچے پاس ہوں گے، اسی طرح ہر جگہ ہے دنیا کی یونیورسٹی۔ لیکن آپ دیکھیں پورا سال آپ کچھ نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں، نہ، اگر آپ کچھ نہیں بھی کرتے پورا سال، مگر جیسے ہی ماہ محرم ہوتا ہے آپ آ کر کہیں نہ کہیں مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کمال کیا نہیں، بڑی تسبیحاں پڑھی نہیں، یہ ہم لوگ ہیں، معلوم کہتے ہیں ارے یہ لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں، یہ لوگ مسجد ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، نیاز کھانے آ جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ نیاز آپ کی تھوڑی ہے، حسین کی ہے، کھانے دیں، وہ نیاز کھانے آیا ہے، حسین دے رہا اس کو، ہمارے نہیں یہ یوں نہیں آ رہا، یہ کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں جو صرف ماتم کرتے ہیں، آنے دیں، میرا نہیں ہے معاملہ حسین کا ہے۔ اس کو جب سمجھیں گے آپ تو آپ کو یہ مکتب سمجھ میں آئے گا، یہ مکتب آخری وقت دروازہ کھول کے رکھتا ہے۔ یہ میری مجلس، یہ اس کی مجلس نہیں ہے، حسین کی مجلس ہے، وہ بھی آزاداری امام حسین کی ہے۔ یہ ہم بٹ گئے، ہم نے اس کے اندر بھی تفریقیں، جمع تفریق، ٹکڑے، سارے دروازہ گفتگو جو یہاں آ کے بیٹھے اسے کیسی کرنی چاہیے کہ لوگ امام حسین کی طرف جذب ہو۔ لوگ یہ نہ بولیں یار دیکھیں کیا باتیں کرتے ہیں جی، ہم مجلس میں نہیں جاتے، کیسا؟ کیا سید الشہداء نے اپنا جوان بیٹا قربان کر کے روز عاشورہ سے بحث ہے، روز عاشورہ سب کچھ قربان کر کے بھی امام حسین نے سامنے والے لشکر کو کہا کہ میں ابھی بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ہاتھی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس کے پیغام کو نہیں سن رہے۔ ہمیں جب موقع ملتا ہے کوئی بھی تو میں یہ کہتا ہوں، میرا نظریہ یہ ہے، میں یہ سوچتا نہیں ہے، یہ میں نہیں ہے، یہاں تو جو آئے سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو فنا کرے، میں نہ ہو اس کے اندر، ذات میں اس کی میں ختم ہوگی تو وہ ان میں دیکھیں جو لوگ آئے تھے، جو آخری وقت تک بھی آئے، جو رستے میں ملتے رہے، ان میں سے کسی نے تقاضا نہیں کیا سید الشہداء سے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے یا ہمیں وہ چاہیے۔ اصل میں انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم ہیں کون حسین کے ہوتے ہوئے، ہماری پہچان کیا؟ ہم حسین ہیں، ہمارا نام کیا؟ تو حسین ہے، امیری حسین و نعم الامیر، یعنی اصل سر کاٹ کر جو ہے وہ وہاب ابن کلبی کا جو ہے وہ پھینک دیا گیا، آہنت کی گئی، ماں نے واپس دے دیا، کہا جو ہم دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیتے۔ یہاں کوئی لینے نہیں آیا تھا، دینے آئے تھے سر، جو ہے کیوں جانتے تھے کہ کس چیز کا سودا کر رہے ہیں، آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد آپ سلام پیش کرتے ہیں، ظاہر ہے سلام زندوں کو ہی کیا جاتا ہے، زندوں کو کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی مردہ ہوگا، بھئی ہم مردوں کو سلام ہی کرتے ہیں، زندوں کو سلام کرتے ہیں، وہ اب آپ سلام کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہیں بھی ہوں، آپ
ان تمام شہداء کو سلام کرتے ہیں. کیا کیا انہوں نے کہ آپ کے رخ کو وہ کربلا کی طرف موڑ دیتے ہیں. یہ اسی کی پہچان ہے جان. ارزش قیمتی ہونا اگر چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس در پہ لے جائیں. جو پتھر تھا وہ اس در پہ آ کے ہیرا بن گیا. یا سارت الحسین لبیک یا حسین، یا سارت الحسین لبیک یا حسین، یا سارت الحسین لبیک یا حسین. درود پاک مقدس حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام، سید مبارک حضرت الیاء مکرمہ سلام اللہ علیہا، روح مبارک صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے جگہ جو ایسا مشکل ہوتا ہے. اعزاز محترم، میری یہ پورے صوبے کی زندگی میں پہلی مجلس ہے، تو بہرحال میں آپ لوگوں کو پیچھے دی جانے تو نہیں دوں گا. آواز بلند صلوات اعزاز محترم، اب یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں بھی کچھ کر جائیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی معاملہ آپ کا بہت بہتر ہو، آپ کو ہدف خلقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد، اربوں کی تعداد انسانیت کی، مگر چمکتا صرف وہی ہے کہ جن پر ان کی نگاہیں کرم ہوتے ہیں. کتنے صحابی کہ سب محترم ہیں، مگر ان میں سے منا اہل بیت کتنے ہیں. یہ چمکنا پڑتا ہے، ایسے ہی چمکنا پڑتا ہے. اس چمک کے لیے اپنی جو اندر غفلت کی لیریں ہیں، وہ جو پردے ڈلے ہیں، انہیں ہٹانا پڑتا ہے. ادھر نور میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل یہاں ہے. بھئی آپ شیشہ گھر سے اس سے پوچھیں کہ کیا ہر شیشے میں شکل نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی. شیشے کے پیچھے کچھ کرنا پڑے گا تو شیشہ آپ کو شکل دکھائے گا، ورنہ تو گزر جائے گا سب. تو اگر روشنی اس پہ ڈالی جائے تو روشنی اس سے گزر جاتی ہے یا جذب ہو جائے گی، کیونکہ وہ صاف ہے. لیکن جہاں پیچھے لیئر آ گئی وہاں روشنی پلٹ جاتی ہے. تو صاف کریں، جتنا صاف کریں گے اتنا معاملہ کھلے گا. تو یہی جنگ ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ انسانوں کے دلوں کو صاف کرے، اور دوسری طرف شیطان نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ وہ اس کو دھندلا کر دے، اس کو خراب کر دے. سارا معاملہ یہی، ورنہ کوئی بھی چیز تبدیل تو نہیں ہوئی. جو خدا مصر میں تھا، جس نے حضرت یوسف کے لیے 7 دروازے کھول دیے، آج بھی وہی خدا ہے. مگر آج پلٹنے والے ہم نہیں ہیں. وہ اللہ کے نبی نے جوان بیٹھے آپ کے سامنے، اس میں جوانوں کے لیے
7 دروازے کیا 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں جب وہ یوز کرتے ہیں انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ. 1 2 3 4 5 کتنی اوپر نیچے ریلیں جا رہی ہیں، دروازے بند ہو رہے ہیں. جو چیز خدا سے دور کر رہی ہے دروازہ بند ہو رہا ہے، دروازے بند ہو رہا ہے. آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے، 15 منٹ بیٹھے گا، 20 منٹ، دروازے بند کر دیے. خوب اب کیا کریں؟ پشیمانی، شرمندگی. صبح نماز قضا ہو گئی، نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذہن معاف ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ڈپریشن ہو گئی ہے. وہ کیسے چھوٹے؟ کوئی نہ چھوٹے، آہستہ آہستہ آپ کے سامنے. او بھائی، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرو. خدا تمہارے لیے بھی بند دروازے کھول دے گا، لیکن اپنے آپ کو حوالے کرو. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ مسجدوں میں آتے ہو گئے تو معافی کروں گا، نا. ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. تو توبہ کبھی بھی کرو، پلٹ رہا ہوں، مرنے سے پہلے پلٹ رہا ہوں. وہ رحمان ہے، وہ ہماری طرح تھوڑی ہے، ہماری طرح نہیں ہے. ہمارے بس میں ہوتا تو ہم نے کسی کو جنت میں نہیں جانے دیں، کسی کو نہیں جانے دیں. لیکن وہ رحمان ہے اور اس کے بندے بھی رحمانیت رکھتے ہیں. یہی کمال ہے زاد محترم سید الشہداء. وہ جس نے امام کی سواری کو روکا، جس باعث بن گیا کہ خیمے لگ گئے، رات کی تاریکی، پریشانی میں ٹہلنا، روکا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو. تو کہا کیا ہو گیا؟ ہم سے تو کوئی پوچھتا کہ کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے، شجاع کون ہے، ہم تو آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا نہیں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. اللہ گئے، پہنچے. حضرت علی اکبر نے کہا کون؟ کہا کہ بابا ہو رہا. کہا لے کر آؤ. نہیں سمجھ سکے، لے آؤ، جھکے معافی. اللہ اکبر. علامہ کاشانی بیان کرتے ہیں کہ اگر قیامت میں معاملات کھلے، جو کھلیں گے، اور اس معاملات کھلنے میں یہ دکھایا جائے کہ امام حسین صرف ایک حور کو بچانے آئے تھے، تو کہا میں تعجب نہیں کروں گا. حسین ایک حور کو بچانے آئے. کہا تمہاری تو انتظار تھا، ایک رات کی مہلت دو. اللہ ایسا لیا اور علیہ السلام بنا دیا. یہ مکتب حسین. یہاں بہن بھائی ناراض ہو جائے، ساری زندگی آدمی بات نہیں کرتا، کیا ہو گیا؟ وہ زمین کھا گئے، کھا گئے تو کھا گئے، کوئی بات نہیں یار. ان کون سا کھانا ساری زندگی کھانے تو وہ بھی تو بہن بھائی ہے، چلو کھانا کچھ کھا لیں. جی فلانے یوں آ گئے، فلانے نے کیا کیا، فلانے نے بلایا نہیں ہمیں دعوت پہ، کیا ہو گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہ اٹھ کے چلے گئے. فلانے نے ہمیں یوں نہیں دیا، ہم تو ان کے لیے یہ کرتے. کیا ہو گیا؟ تم نے جو کیا تھا خدا کے لیے کیا تھا یا اپنی ذات کے لیے؟ خدا کے لیے. تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ نبی جس کے لیے پروردگار کہتا کنتو کنزن مخفی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہ پہچانا جو میں نے نور محمد کو خلق کیا. وہ نبی امت سے کچھ نہیں مانگ رہا سوائے اس کے کل لا اسأل. نبی ان سے کہہ دو کہ میں کوئی بھی تم سے سوال نہیں کرتا اجر رسالت کا سوائے مودت فی القربہ، صرف میں تم سے محبت. وہ تو ہمارے پاس کیا درس ہونا چاہیے؟ محبت شد رکھے، اپنے آپ کو اندر سے بڑا کرے. انسان اپنے باطن سے پہچاننا چاہتا ہے. ظاہر میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو، اتر لگایا ہو، خوشبو لگاؤ، لیکن میرے اندر
بغاوت ہو, منافقت ہو, غیبت ہو, حسد ہو, تہمتیں ہو, تو میں تو اندر سے بدبودار ہوں, میرے اندر سے خوشبو تو کوئی نہیں آ رہی ہے. میری سوچیں صبح شام کیا سوچتی ہیں؟ انسان کی سوچیں اس کے وجود کو معطر کرتی ہیں. اچھا سوچ رہا ہے کہ غلط سوچ رہا ہے؟ نیگیٹو ہر وقت نیگیٹو سوچتا ہے تو نیگیٹو ہوگا. انسان اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے وہ اس گلیکسی کے آخری حصے تک ٹکراتی ہے. ارتعاش ہے. اسی لیے تو کہا مولا نے کہ خاموشی حکمت کے دروازوں کو کھولتی ہے. جو آپ بولو گے وہ جا رہا ہے کائنات میں. تو اسی لیے کہا کہ دیکھ کے بولو, سوچ کے بولو, سمجھ کے بولو. اور صرف بولنا نہیں, آج کے دور کے اندر بولنا, آپ میسج فارورڈ کرتے ہیں, آپ کوئی تفریح مذاق کوئی چیز آپ نے فارورڈ کر دی, فلانا فارورڈ کر دیا, یہ بھیج دیا, وہ بھیج دیا, یہ بھی سب آپ کے حساب میں لکھا جاتا ہے. ہم نے جی جو کہے تفریح ہے, ہر چیز تو صحیح نہیں ہے, ہر چیز تو جائز نہیں. ہر چیز کائنات میں تحصیل کر رہی ہے. الفاظ منہ سے نکلا, آج تک آوازیں موجود ہیں, اور آوازیں موجود ہیں. دنیا آج کوشش کر رہی ہے کس طرح ان آوازوں کو ایکسٹریکٹ کیا جائے, دوبارہ سے ان کو لے کے جائے جائے. اسی لیے کہا کہ خاموشی حکمت کے دروازوں کو کھولتی ہے. یعنی جو خاموش رہتا ہے وہ اپنے اوپر تفکر کرتا ہے. آج کل کا دور ہے وہ انسان کو مصروف رکھ رہا ہے, بزی رکھ رہا ہے, اور آرٹیفیشل بزی ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی گفتگو, کوئی نہ کوئی. انسان کا نفس بھی ایسا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ہیبٹ ہو جائے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے. کھانے کی ہو, پینے کی ہو, دیکھنے کی ہو, سننے کی ہو, اگر انسان اپنے نفس کو جو خوراک دیتا رہے گا وہ اسی طرح پھولتا رہے گا, اور پھر اور مانگے گا اور مانگے گا اور مانگے گا, اور اس کے بعد انسان ہلاکت پہ چلا جاتا ہے. عزیزان محترم, آج کل کے دور میں جو سب سے خطرناک جو چیز انسان کے لیے ہے وہ آج کل کے دور کی وہ انفارمیشن جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بمبارڈمنٹ کر رہی ہے انسان کے ذہن کے اوپر, وہ ہے ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہے, ہر چیز سننے کی نہیں ہے, ہر چیز آپ کو پتا ہو ضروری نہیں ہے. آپ کیا کریں گے پتا کر کے؟ کیا آپ کر لیں گے فلانی جگہ یہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ سب کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ مجھے اپنی معرفت نہیں ہے. جس کو اپنی معرفت ہے وہ اپنے سانسوں کو بھی ضائع نہیں کرتا, وہ اپنے نفس کو ضائع نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں سانس لوں تو وضو کی حالت میں لوں, ہر وقت وضو میں رہتا ہے, ہر وقت وضو میں. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ ایک لمحہ ملی سیکنڈ اوپر لکھا جا رہا ہے, ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے. اس نے دیکھا لکھ لیا, اس نے کیا دیکھا لکھ لیا, اس نے دیکھنے کے بعد سوچا کیا لکھ لیا. چند سیکنڈ کی زندگی کی فائل اتنی موٹی ہے. ایک شخص جس میں مرنے کے بعد لوگوں کو زندگی میں لائف آفٹر ڈیتھ کے تجربے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کوما میں جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, عالمی برزخ دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں. ویسے میں ایک جوان تھا, اس کی آنکھ کا آپریشن تھا, کچھ حادثے سے گرا تھا. اس آپریشن میں جہاں ڈاکٹر فیصلہ کر رہے تھے کہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے, 3 منٹ ظاہر 5 منٹ تھے, کچھ ایسی تھے. کتاب بھی اردو میں آئی ہے, اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا, 100 صفحوں کی کتاب ہے. اس چند منٹوں میں وہ عالمی برزخ میں چلا گیا, اور اس نے وہاں دیکھا کہ بھائی کوئی ٹیبل بنی ہے, تو یہ سمجھ گیا کہ معاملہ کہیں اور آ گیا, حساب کتاب ہے. سامنے لوگ بیٹھے ہوئے, تو فائل پڑی ہوئی ہے, فائل کھولی. اب فائل کا پہلا صفحہ کب سے ہے لڑکے کے لیے, کب سے ہے جب سے وہ بالغ ہوتا ہے, 14 سال تقریباً وہ بالغ ہوتا ہے. پہلا صفحہ نماز واجب, پہلے دن کی نماز پڑھی, کیسے پڑھی, کس طرح پڑھی, صحیح پڑھی, پھر باہر نکلے کیا کیا, اس کے ساتھ کیا کیا, فلانا کیا کیا. اچھا لڑکا تھا وہ, نماز, روزہ, مسجد, امام بارگاہ, ماتم, مزادہ, سب صحیح. صفحہ پورا ختم ہوا,
ڈیلی کا. نیچے کیا ہوا تو دیکھتا ہے کہ اعمال جو لکھے ہوئے تھے اچھے سارے اڑنا شروع ہو گئے. کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا رات کو تم نے کسی کی غیبت کی تھی. روایت میں ہے نا, جو جس کی غیبت کرتا ہے آپ کی نیکیاں اس کے حصے میں چلی گئی. یہ مذاق نہیں ہے, یہ ہے. آپ ہم تو ویسی مائنس میں, ہمارے پاس نیکیاں ویسی نہیں ہیں, تو آپ اپنی نیکیوں کو اپنی محفلوں میں, کیونکہ نفس کو مزہ آتا ہے, لذت ملتی ہے غیبت کرنے میں. 3 لوگ بیٹھے ہوں چوتھے کے برائی کرنے میں مزہ آتا ہے, لوگ بیٹھے ہوں بعض اوقات گلوؤں کے پیچھے پڑنے میں مزہ آتا ہے. ہمیں کسی نہ کسی کو ہمیں چاہیے, خواتین ہوں ان کو کہیں نہ کہیں یہ بہت خطرناک ہے. اگر آپ اسی میں پازیٹیو بات کریں اور اگر بات نہیں کر سکتے تو خاموش سب اڑ جائے گا. بہت ضروری ہے کہ انسان اس دور کے اندر معرفت حاصل کرے, اور یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ پوری دنیا میں کہیں پہ ڈالیں ہوگا. یہ بچے جوان ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ہمت حوصلہ ہے. بچہ تو ویسی تھوڑی دیر نہیں بیٹھتا, ہم بھی نہیں بیٹھتے جو ہم سارے بیٹھے ہوئے. آپ تو مجلس اور شہداء کا کمال ہے جو آپ بیٹھے ہوئے, ورنہ آدمی 1 منٹ میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے اس کو. ایک موبائل نکالے گا, پھر یوں نکالے گا, پھر دوسرا نکالے گا, تیسرا نکالے گا, سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا, میں کہاں جاؤں. اتنا بے چین ہے, اضطراب میں ہے آج کا انسان, مضطرب ہے. کیوں؟ کیونکہ ہدف سے دور ہو گیا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. ذکر نہیں ہے ہمارے پاس, اور جو ہمارے پاس ذکر ہے وہ بھی کیسا ہے؟ نماز اللہ اکبر کی, میں اپنی بات آپ کو نہیں بتانا فیصلہ کر, اللہ اکبر کی دوسری رکعت تیسری رکعت ہوا کا طرح پرندہ اڑا, ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا, پشاور کا ہوٹل پہ, اچھا پشاور میں تو کھانے بڑے اچھے ہوں گے, یہ ہوگا یہ ہوگا, یوں کرتے 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 بندے کو پتہ ہی تو تیسری رکعت تھی چوتھی رکعت تھی. تسبیح پڑھی سجدہ. ذہن محترم ماہ مبارک آ رہا ہے, ایک تحفہ اور ہدیہ آپ کی خدمت میں. آیت اللہ حسن زادہ عمری کے شاگرد بیان کرتے ہیں, شیطان کھڑکی سے آتا ہے. روزانے جو ہوتے پرانے زمانے میں گھر ہوتے تھے, ان میں روشنیاں آتی تھیں, چھوٹے چھوٹے سوراخ کے لیے روشنیاں بناتے تھے. اب ظاہر ہے دنیا چینج ہو گئی ہے, کھڑکیاں وڑکیاں بنی ہوئی ہیں. پہلے روزانے ہوتے تھے, بعد روشنی آتی تھی. شیطان جو ہے وہ ہر شخص کے قلب میں ان کھڑکیوں سے آتا ہے, اور سب کی کھڑکی الگ ہے. اور یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ نماز جب انسان شروع کرتا ہے نا, تو جس چیز سے آپ کی نماز ہل رہی ہے وہ شیطان کی کھڑکی ہے. کوئی بھی چیز ہے, آپ کا کام ہے, آپ کی کوئی چیز ہے, آپ کی کمٹمنٹ ہے, آپ کی ذہن ہے, ایک دم جب آپ حالت تخلیہ میں آتے ہیں نا, اللہ اکبر, تو وہ کھڑکیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ اس کی میں ایک نماز بھی صحیح نہ ہونے دوں. اگر آپ نے اپنی کھڑکی کو پہچان لیا, وہ یہ کہتے ہیں عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی رمضان اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا, چاہے وہ شہوت ہو, چاہے وہ حرام نگاہ ہو, چاہے وہ حرام آوازیں ہوں, چاہے وہ حرام کوئی بھی چیز, جو بھی کھڑکی آپ کو کرتی ہے, اگر آپ نے کہا پہلی رمضان آپ نے اپنے آپ کو اگر اس کھڑکی کو بند کر لیا, تو خدا آپ کے لیے وہ کھولے گا کہ جس کا آپ نے تصور نہیں کیا. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم چند دنوں میں کس وادی میں جانے والے ہیں. ہمارے لیے رمضان تو سر پہ ٹوپی پہن لو, کجلا بھینی لینی ہے, فلانا لینی ہے, بچوں نے بولا چاٹ ملے گی, دہی بڑی ملے گی, افطاری ملے گی, وہ ٹھیک ہے, تو سب خدا کا رزق ہے. ذہن محترم نہیں, معاملہ برعکس ہے. لوگ دنیا میں مہمان بناتے ہیں کھانا کھلا کے, خدا مہمان نوازی کر رہا ہے بھوکا بلا کے. بھوکے آؤ, میرا مہینہ ہے, آؤ بھوکے آؤ. یار لوگ بلا رہے ہیں کھانا نہیں, بھوکے آؤ.
بھوکے رہو مگر جب افطار کے ٹائم بیٹھو گے اللہ اکبر. سمجھ نہیں پائے. میں جوانوں کو اس سے کہہ رہا ہوں جانے محترم حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو خدا سے کلام کرتے ہیں, کوئی نبی کلیم اللہ نہیں ہے, بہرحال کلیم اللہ حضرت موسیٰ کا لقب ہے. تو حضرت موسیٰ نے پوچھ لیا, لاڈلے تو تھے خدا کے, بہت سوال کرتے تھے, آپ سنتے رہتے ہیں, وہ حضرت موسیٰ تھے. کہا پروردگار کوئی اور بھی ہے جو تجھ سے بات کرے گا, کوئی اور ہے جو تجھ سے کلام کرے گا؟ کہا موسیٰ آخری امت کے وہ روزے دار جو افطار کے وقت روزہ کھولنے سے پہلے مجھ سے بات کریں گے. میرے اور تمہارے درمیان موسیٰ حجاب ہے, ان کے اور میرے درمیان میں حجاب نہیں ہوگا. وادی کوئی اور ہے. وہ جب آپ اس وادی میں انٹر ہوں گے تو پھر آپ کو لیلۃ القدر سمجھ میں آئے گی. لیلۃ القدر ایسے آرام سے نہیں ملتی. یہ ضائع نہ ہونے دے. یہ جو شہداء یہاں سے پرواز کر گئے, جو ان کے قریب قریب ہوگا وہی ان کو جانتا ہے, وہی جانتا ہے ان کی زندگی کو, ان کی باتوں کو, ان کی گفتگوؤں کو, ان کی عبادتوں کو, اور سب کی اپنی الگ داستان ہے. ایسے نہیں بلایا جاتا. اتنا آسان کوئی چیز ہے جو اس کریم کو پسند آتی ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ اچھا, کیونکہ وہ معاملہ کوئی اور ہے. اصل شہید کا معاملہ بالکل مختلف ہے. اور ویسے بھی جو آیت ہے من ماتا حب آل محمد ماتا شہید, جو اہل بیت کی محبت میں مار دیا وہ ویسے بھی شہید ہے. خوب اس کو سمجھیں کہ زندگی کا اصل مقصد اس کی بندگی ہے, اس کی بندگی ہے. اگر تو بندگی کر رہے ہیں خوش قسمت, اگر تو نہیں تو بس پھر بھی وقت ہے. خدا نے دروازہ بند نہیں کیا. یہ توفیق انسان کو جو ہوتی ہے, بھر ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے, قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کی بہار کا مہینہ ہے, ربیع قرآن کا مہینہ ہے. جوان ہے, صبح شام واٹس ایپ کے سٹیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہیں گے. قرآن پڑھیں. اس مہینے میں اپنے آپ سے عہد کرے کہ میں اس مہینے میں کلام الہی پڑھوں. جس نے پیدا کیا ہے اس سے بات کرنے کا دل ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اس کی باتیں سننے کا دل ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا جہان کی باتیں سننی ہے. اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے, روڈ میں کیا ہو رہا ہے, پی ایس ایل میں کیا ہو رہا ہے, فلانے میں کیا ہو رہا ہے, سب کی باتیں سننی ہے. روز کے وی لاگ سننے ہیں, میں نے فلانے کا وی لاگ دیکھنا ہے, فلانے کا وی لاگ دیکھنا ہے, فلانے کا. بھائی جس کے پاس جانا ہے اور جہاں سے آئے ہو اس کی بھی باتیں سن لو. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو بھی ہے سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں. تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ ذکر کرے, ذکر کی طرح پڑھے. ذکر کا مطلب صرف ہاتھ میں تسبیح ہونا نہیں ہے. ذکر کا مقصد توجہ ہے. توجہ. ایک دفعہ ذکر کرے لیکن ایسا ہو جو وجود میں جذب ہو جائے, جذب ہو جائے. ہاتھ میں تسبیح پوری بات نہیں ہے. خاکی شبہ کی تسبیح کا تو یہ فائدہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ خاکی شبہ کی تسبیح صرف آپ تانے گراتے بھی رہے نا تو وہ بھی ذکر کا ثواب ہے, کیونکہ اس میں آپ کا کمال نہیں ہے, اس میں اس خاک کا کمال ہے. کمال ہے سید الشہداء کی وجہ سے. یعنی جس چیز کی نسبت حسین سے ہو جائے تو ہماری نسبت اور آپ کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے. بڑی اچھی بات ہے. جوان ایرانی پڑھتا ہے مکالم, رات کو صبح فجر سے پہلے میں سن رہا تھا اسے. اس نے بولا کہ حضرت نوح نے کشتی میں ٹائم دیا
کوئی نہیں آیا، حضرت نوح کی کشتی چلی گئی، مگر کہا حسین کی کشتی ایسی نہیں ہے، حسین کی کشتی انتظار کرتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم فرقہ نہیں ہے، انسانیت ہے، انسانیت۔ کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں آپ کو اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے، عاشق ہے، مجنو ہے، جانے جا حسین جانے تیرا جانے۔ آپ اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں، شرع صدر رکھیں۔ مسلم نے اور سجا، آپ جانتے ہیں کوفہ میں حضرت حبیب اپنے مظاہر کے دوستوں میں سے، جب حضرت حبیب کو خط ملا، نکلے، وہ بازار گئے، غلام کو بھیج دیا، پہرے لگے ہوئے تھے، جیسے مسلم سے ملاقات ہوئی بازار میں، کہا مسلم کیا کر رہے؟ کہا مہندی یعنی خضاب لینے آیا ہوں۔ کہا کہ مسلم حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا خضاب؟ آپ نے کہا جی مسجد، یہی مسجد ہے، یہ مسجد خون خون ہو گئی، جنازے اٹھائے آپ نے اپنوں کے، خود یہ حسین کی خاطر یہ خضاب ہے، یہ وہ قطرہ ہے۔ خدا کو چند قطرے پسند ہیں، روایت میں ایک وہ قطرہ جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ ہوتا ہے، خدا کو بہت پسند ہے۔ یہاں تو طلب ہونی چاہیے، اللہم ارزقنا شہادت۔ کیسی زندگی؟ میری زندگی، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ میں ہم نہیں حاضر ہیں، پھر کون کرے؟ ہم اپنے گھر میں بات کریں گے، شہید ہوتے ہیں، گھر والوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ گزار ہے، اٹیچمنٹ ہے، محبت ہے، اسی طور پر تو بھرل ہے، باپ کو بیٹے سے، ماں باپ کو بیٹے، سب کچھ ہوتی ہے، سب تو نہیں چاہتے، لیکن بہرحال نظر ہے محترم، ہم علی اکبر سے خوبصورت کوئی جوان تو ہو نہیں سکتا۔ میرے ماں باپ فدا علی اکبر پہ، میری جان فدا علی اکبر پہ، میری اولاد فدا علی اکبر پہ۔ میں تو جب بھی پہلی شابان میں جو مولانا ولادت میں گیا، اور رش کچھ اوقات میں نسبتاً 40 سے کم ہوتا ہے، خدا آپ سب کو کربلا کی جانب نصیب کرے۔ وہ جو گوشہ ہے نا حضرت علی اکبر کا، جہاں جاتا ہے آدمی، تو ہر آدمی اپنے طریقے سے بات کرتا ہے۔ میں تو یہ مولا جوان بیٹا دیا ہوا ہے، آپ پہ قربان۔ آپ سوچیں نا کہ اس سے بہتر جوان ہو سکتا ہے کہ جس کی اذان آج تک گونج رہی ہے۔ روزہ عاشورہ نہیں ہوتا کہیں دنیا میں جب تک اذان علی اکبر نہ ہو، آج تک ادھر ہوتے ہیں۔ میں کیا مانگوں، دوں گا کب؟ ابھی تو تیار کروں کہ بھائی لے لیں، لایا ہوں، ساری زندگی مانگے جا رہا ہوں، مانگے جا رہا ہوں، مجھے یہ مل رہا ہے، مجھے وہ مل رہا ہے، وہ مل گیا، آپ دو بھی تو صحیح، کچھ تو دو۔ تو یہاں جو لوگ گئے ہیں وہ دینے آئے تھے، وہ مانگتے تھے، ہم بھی کچھ دیں۔ لوگ دنیا میں بھرے رہتے ہیں، حادثہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، خدا رحمان ہے، مغفرت کرنے والا ہے، سب کی مغفرت کرے۔ کسی کے مرنے کے بعد پیچھے ہمیشہ اس کی مغفرت کی دعا ہے، وہ خدا کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ۔ لیکن کچھ لوگوں کو خدا مارتا نہیں ہے، زندہ کرتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جو کربلا میں ڈیزائن کیا گیا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کربلا میں ڈیزائن کیا سید الشہداء نے،
ایک ایسا راستہ کہ جو قیامت تک کے انسانوں کو ایسا موقع دے گا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے قریب کر لے. کوئی راستہ نہیں. موت سب کو ہوتی ہے, مرنا سب نے, بستر پہ مرنا ہے, حادثے میں مرنا ہے, ایک عمر ہو گئی پھر مر گیا, آرگن فیل ہو گیا مر گیا, کینسر ہو گئی, ہارٹ, سب نے مرنا ہے, رکنا کسی نے نہیں ہے. لیکن امام حسین نے کہا کہ میں ایک ایسا ڈیزائن دے رہا ہوں, اگر اس پر تم نے زندگی گزاری تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے حیات دے دوں گا. ہمیشہ کے لیے ایسی حیات تمنا کریں گے کاش ہم بھی ہوتے, ہم بھی رہے. ہمارے دوست سارے لوگوں نے بلایا, ان کے بھی دیکھیں نا, باپ کا ہوتا ہے, باپ کا سایہ, لیکن خوش قسمت افتخار ہے. باقی سارے ہمارے دوست یو کے سے آئے, ان سے کہا ان کے والد صاحب شہید, اور بھی لوگ جتنے یہاں بیٹھے, یہ ان کے لیے افتخار ہے کہ ان کے والد مرے نہیں ہیں, زندہ ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم گمان بھی نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہے, بلکہ کیا ہے؟ زندہ اور اللہ کے نزدیک رزق ہے. تو انہیں افتخار کرنا چاہیے کہ ان کے والد, کسی کا بھائی, کسی کا دوست, آپ کے 80% لوگوں کے گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہے, افتخار کرے کہ آپ کا گھر روشن ہے. ہمارے گھر مردہ ہیں, وہاں روشنی ہے, وہاں خاص نگاہ ہے کسی کی. جب یہ سمجھ میں آئے گا, زندگی اپنے خلیوں کو کھلنا شروع کر دے گی آپ کے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کون لوگ تھے کہ جو کھچے کھچے چلے جا رہے تھے, جنہیں روکتے تھے تو بھاگتے تھے, جو پوچھتے تھے میری باری کب آئے گی, مائیں بچوں کو کہیں گے صبح دیر نہیں کرنا. کیوں, کیا چیز تھی, مارے جائیں گے؟ نہیں, تمہیں نہیں پتا, مارے نہیں جائیں گے, یہ ایسے زندہ ہوں گے کہ یہ مردہ قوموں کو زندہ کریں گے. آج اگر حسینیت نہ ہوتی, آپ یقین کریں مسلمان کے پاس کوئی ایسا مکتب, کوئی ایسی چیز کہ جو انہیں کامیاب کر سکتی نہیں تھی, کچھ نہیں کیا. حسین کا درس, حسین کا سیکریفائس, حسین کی قربانی, انسانیت کی مثال کہ جو دشمنوں کے گھوڑوں کو پانی پلائے, جس کے وجہ سے آج پوری دنیا سبیلیں لگا کر حسین کا پانی پیے ہوئے. یا سارت الحسین لبیک یا حسین, یا سارت الحسین لبیک یا حسین, یا سارت الحسین لبیک یا حسین. نعرہ حیدری محمد و اہل بیت محمد بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پوری دنیا پانی پی رہی ہے حسین کے صدقے. دوسرے ملکوں میں جائیں, نان مسلم پانی پلا رہے, کس کے لیے؟ کہ مسلمان نہیں, کافر کیوں؟ کہا حسین. اور کیا کیا ہے وہ حسین آپ نے, مجھ کو تعلق اسلام سے نہیں, میں حسین کو جانتا ہوں, میں حسین کو جانتا ہوں. کوئی گورا ہے, اترا ہوا ہے کربلا, اربعین نے کہا کیوں؟ کہا یہ لوگ کون ہیں, چلے جا رہے ہیں, کھلائے جا رہے ہیں, نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچان ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, اپنی طرف سے کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں, کیا ٹائٹل ہے, یہ کون لوگ ہیں, تمہارے جاننے والے نہیں, تمہاری جماعت کے نہیں, تمہاری پارٹی کے نہیں, تمہارے ملک کے نہیں, تو پھر کیا ہے؟ کہا یہ ظاہر ہے. کہا کس کے؟ کہا حسین کے. وہ پریشان ہے دنیا, یہ ایک نام کیا ہے کہ جو کروڑوں کو کھینچ رہا ہے. یہ حسین ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کی خاطر کربلا میں لٹا دیا. اب خدا کی جتنی خدائی ہے وہ سب حسین کے لیے ہے. ظالم ہمارا سب کچھ
بندہ حقیر کا کچھ بھی نہیں ہے، سب حسین کا، سب حسین کے صدقے میں. یہ عزت، یہ نام، یہ دولت، یہ شہرت، یہ آواز، یہ زبان، یہ تاثیر، یہ لوگوں کے دلوں میں محبت صرف حسین کی وجہ سے. کچھ نہیں ہے اپنا، کچھ نہیں ہے. یہ رزق ہے، یہ رزق ہے جسے سمجھ میں آ جائے. یہی پرواز ہے، وہ قبول کر لے، وہ جسے قبول کر لے وہ اسے حور علیہ السلام بنا دیتا. اسی کا فرزند غیبت کی تنہائی میں آج انتظار کر رہا ہے. وہ جب آئے گا مکہ کی دیوار کے پاس مقام ابراہیم پر، وہ ہستی، وہ پاک، وہ جو دلوں کا طبیب ہے، وہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دل دھڑک رہا ہے، وہی ہے جس کی وجہ سے یہ پھولوں میں رنگ ہے، خوشبو ہے، وہی ہے جس کی وجہ سے یہ باد نسیم ہے، وہی ہے جس کی وجہ سے سورج میں روشنی ہے. وہی ہے. وہ جو آئے گا وہ بھی کوئی اور اپنی تعریف نہیں کرائے گا، وہ بھی یہی کہے گا میں حسین کا فرزند ہوں. وہ انتظار کر رہا ہے. ہم کربلا میں ہوتے کاش، یا لیتنی کنت وہاں. نہیں ہے لیکن طلب آواز آئی غیبت سے کہ کاش کیوں کہتے ہو، میں حسین کا بیٹا ہوں تو صحیح تمہارے درمیان، تم میرے پاس کیوں نہیں آ جاتے، تم میرے کیوں نہیں ہو جاتے. میں جوانوں سے، بزرگوں نے اپنی زندگیاں خدا کا سایہ سلامت رکھا، انہوں نے محنت کی ہے تو آپ بیٹھے ہوئے. جوان اپنے آپ کو نہ بیچیں دنیا کی خاطر، ایک تصویر کی خاطر. آپ کا قلب آپ کے امام کے لیے ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو گزر. وہ یوسف زہرا، وہی سب کچھ ہے. اگر آج زندگی میں امام نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر محبت نہیں، امام کا نام نہیں، امام کا ذکر نہیں، امام کی گفتگو نہیں، ہم برباد ہو گئے. امام حسین کے بعد جو لائے تھے وہ صرف حسین کرتے تھے. ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانتے تھے، لیکن آپ پہچانتے. لیکن ماہ مبارک رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور ناطق قرآن کا مہینہ ہے. اپنے امام کو پہچانے. ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ کچھ دوست جن کی عادت تھی کہ ہر شب جمعہ جمکران پیدل جاتے تھے، ان میں سے ایک شخص جو تھے وہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میری بے چینی بڑھ گئی، تو جو وقت معین تھا ایک جگہ جمع ہونے کا میں وہاں پہلے پہنچ گیا کیونکہ بہت اضطراب تھا، امام کی یاد بہت آ رہی تھی. تو میں پہلے پہنچ گیا، دیکھا میرے دوست نہیں آئے، وقت ابھی تھا لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے چلنا شروع کر دیا. اور میں رستے میں چلتے ہوئے امام سے اپنی باتیں کر رہا ہوں، اپنے گلے، اپنے شکوے، اپنی مولا ایسا، مولا آتے کیوں نہیں، مولا ایسا کیوں نہیں. چلتے جمکران پہنچ گئے. پیچھے دوست آئے، بعد میں پہنچے. کہا کہ بھی تم نے انتظار نہیں. کہا بس میری آج کیفیت جو تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی تو میں بے چین تھا. کہا اچھا. کہا کچھ لوگ واپس جب آ رہے تھے تم آئے کس کے ساتھ ہو؟ میں اکیلا آیا. کہا کچھ لوگ تو ادھر سے اس طرف آ رہے تھے، ہمیں بعد میں ملے تو ہم نے پوچھا کہ بھائی تم نے فلانے شخص کو دیکھا؟ کہا ہاں ہم نے دیکھا، وہ جا رہا تھا جمکران کی طرف، اس کے ساتھ ایک سید جا رہا تھا. بھائی میں تو اکیلا. کہا نہیں تمہارے ساتھ کوئی سید چل رہا تھا. آپ بات تو کریں، آپ کو کیا پتا آپ کے برابر میں امام بیٹھا ہوا. آپ کوشش تو کریں، کوئی درد دل تو کریں امام سے. کوئی اپنی رات کی خلوت میں، کوئی تنہائی میں اپنے امام سے بات تو کریں. بات نہیں سارے. بے شک اہل سنت اہل تشیعوں کے عقائد کے حساب سے امام پیدا ہوں گے. وہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں امام پیدا ہو چکے ہیں.
فرق کوئی نہیں ہے، امام ایک ہی ہے، پیدا ہوں گے تو آئیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا پتہ پیدا ہو چکے ہو، ہمیں کیا پتہ، اگر ان کے عقیدے سے دیکھیں پیدا ہو چکے ہو، آنے والا شخص ایک ہی ہے۔ جو دنیا کے حالات ہیں آپ کے سامنے، جو غزہ کے حالات ہیں، فلسطین کی سچویشن ہے، اور عالم اسلام کی خاموشی ہے، سوائے چند لوگوں کے آپ کے سامنے۔ دنیا میں اقتصادی حالات، ظلم، مشکلات، پریشانی ہر طرح کی، ان سب کی کشادگی صرف اور صرف اس ایک ہستی میں ہے۔ جب وہ آئے گا، امام زمانہ بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد بس عزیزان محترم، میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ بہرحال خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس بہترین سی جگہ پہ کہ جہاں پر ہمارے الہی وہ نور جو یہاں سے پرواز کر رہے ہیں، وہ یقیناً ان سب کی نگاہیں اسی محفل میں، مجلس میں ہیں، اور ہمیں اپنے باطن سے ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ وقت کے امام کی نگاہ جب تک نہ ہو، انسان اپنے لبوں کو کھول نہیں سکتا۔ اگر زندگی میں امام کا ذکر نہیں ہو رہا تو استغفار کریں، وہ کریم ابن کریم ہے، لیکن مشکل یہاں ہے اپنی ساعتوں کو خدا کی عبادت میں، ماہ مبارک آ رہا ہے، یقیناً آپ بہترین عبادتی نماز گزار ہیں، اپنی راتوں کو سجدوں میں، ذکر میں گزاریں، دعائیں، طریقہ سجادیہ کی دعا 45 دعائیں استقبال ماہ رمضان ہے، اس کی تلاوت کریں، اور ساتھ ہی میں دعا 46 ہے وداع ماہ رمضان، جو کہ آخر میں پڑھی جائے، لیکن اس کو پہلے پڑھ لیں، کیوں؟ تاکہ آخر میں افسوس نہ ہو کہ کیا مجھ سے چھوڑ گیا، پہلے پڑھ لیں۔ چوتھے امام، امام سجاد علیہ السلام، امام نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ امام وداع ماہ مبارک رمضان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا، کاش کہ یہ مہینہ ختم۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مہینہ ختم نہیں ہو؟ ہم لوگ کہتے ہیں کب چاند نکل رہا ہے، اور آپ کیا جلدی نکل جاتا ہے پیجامہ میں، ویسے کب چاند نکل رہا ہے، ہمارا تو یہ کب چاند، کیوں؟ کیونکہ وہ میں نے نہیں لیا اس مہینے سے جو لینا تھا، جو لے لے وہ کبھی بھی اس مہینے کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس وادی میں ہمیں اترنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو کچھ چیزوں کو کاٹیں، اور وہ جو دعائیں حد اقل، وہ جو دعائیں ہیں، دعا افتتاح ہے، دعائیں سحر ہے، دعائیں ابو حمزہ ہے، پوری نہ پڑھے، تھوڑی پڑھے، اور عربی نہیں ہے، اردو پڑھے، ترجمہ پڑھے، انگلش پڑھے، جو آپ کو آتا ہے، اصل مقصد سمجھے تو صحیح، مانگ کیا رہا ہوں، کیا دعائیں سحر جو ہے، ایک جو دعا اکثر ہم پڑھتے ہیں وہ دعا ہے کہ جس میں کچھ مانگا ہی نہیں ہے، صرف اس کی تعریف اور تمجید ہے۔ سر سجدے پہ رکھیں، شعبان کی 1-2 راتیں باقی ہیں، اور روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، جو قربت پیغمبر چاہتا ہے وہ شعبان میں روزہ رکھیں، جسے رسول سے محبت ہے وہ اس مہینے میں روزہ رکھیں، سجدہ سر میں، اور کوشش کریں ذکر یونسیہ کچھ نہ کچھ کیا کریں، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ انی کنت من الظالمین۔ ذہن محترم، مر جائے پھر موقع دیا جائے کہ دنیا میں آؤ کیا کرو گے، موقع نہیں دیا جائے گا، اس لیے وہ روز حسرت ہے، حسرت کھائیں گے لوگ، کاش زندگی پھر مل جاتی، میں سجدے میں گزار دیتا، کاش مل جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا نا کہ اگر آپ دنیا میں آئیں گی تو کیا کریں گے، کہا سخت گرمیوں میں روزے رکھوں گی اور راتوں میں عبادت کروں گی۔ ہمیں لذت نہیں،
مسئلہ ذرا یہ بہرحال لذت اس چاہت کو اپنے وجود میں ڈالے حسین کے صدقے میں عزت طلب کرے مانگے گڑ گڑائے یہ دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا اس در میں جو آیا وہ خالی نہیں گیا کوئی گیا جو مسجد نبوی میں آتا تھا اور جب سب کے پاس نہیں ہوتا تھا رسول خدا کہتے تھے جاؤ میری بیٹی کے دروازے پر وہی دروازہ ہے وہی دروازہ یا سیدہ ہم بھی فقیر ہیں شعبان کے آخری ایام میں آپ کی دروازے پر آئے ہمیں اگلے مہینے کی برکتیں دے دیں ہمیں اجازت دیں کہ ہم سانس لیں تو تصویر ہو جائے سارے وارد ہوں اس طرح سے یہ ادھر ہے کہ جہاں امام حسین کو چکیوں پہ سے پالا گیا ایک ہاتھ میں بچہ ہے ایک ہاتھ سے چکی بھی سی جا رہی اللہ اکبر کس محبت اور کمال سے امام حسین کو بڑا کیا گیا اگر رسول کی کمر پہ آ کر بیٹھ گئے تو سجدے دورانی ہو گئے کہیں پاؤں ٹکرایا رسول نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا نہیں سمجھے امام حسین کو نہیں سمجھے روزے عاشور آئی ایک ایک کر کے زہرا کا گلشن اجڑتا چلا گیا یا سارت الحسین برود پاک مقدس حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات ایک ایک کر بکھرتا گیا ایسا محترم اصحاب چاہتے ہیں کہ وہ پہلے جائیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوانوں کی طرف کسی سے حضرت عباس رات کو بنی ہاشم کو کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہیں یہ نہ ہو کہ مہمان پہلے چلے جائیں ہر کوئی پہلے جانا چاہتا ہے ہر کسی کا وقت معین جانے لگے جاتے جاتے اللہ نے محترم مسائل آدمی کس کس کے پڑھے ذکر کیا ہمارے عزیز شاعر نے کربلا میں سب کا ذکر کیا مگر کربلا عباس کے بغیر پوری نہیں کربلا تو کسی کے بغیر لیکن حضرت عباس کو وہ مقام ملا کہ جن کے روزے کی تصویر کے بغیر کربلا کی تصویر بھی پوری نہیں تصویر دیکھتے ہیں آپ کربلا دونوں کیا کیا مولا کیا 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 ایسا کر دیا امام حسین اللہ ام البنین کیا فرزند تیار کیا اب جب بھی کوشش ہوتی ہے توفیق ان کی طرف سے ایک ہی چیز کئی سال سے ٹکراتی ہے زری کو جب بھی پکڑتا ایک ہی چیز آپ نے اپنے مولا کی اطاعت کی وفا کی ہمیں ہمارے امام کی وفا دے دو مقام دیکھے آئے سکائے سکینہ ہے کئی دفعہ اجازت مانگی اجازت نہیں ہے بچی آئی
چچا جان بھائی پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، اجازت لے تو پانی لے۔ بچی گئی ہوگی بابا کے پاس، ہاں بابا بھائی علی اصغر بھی پیاسا ہے۔ مولا نے زبان حال ہے، دل حال کی کیفیت ہے کہ امام نے کہا ہو سکتا ہے بچی سے کہ بیٹا آپ کو اپنے بھائی کی پیاس، میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ ہوا یہی، آیت اللہ جوادی عاملی مولانا فرماتے ہیں کہ جس خیمے میں مسکیزہ پڑا ہوا تھا، جب حضرت عباس اس خیمے میں گئے تو کیا دیکھا؟ بچے اپنے پیرہانوں کو اٹھا کے اس زمین پہ سینوں کو لگائے لیٹے ہوئے ہیں کہ کسی زمانے میں جب وہاں پانی ہوگا تو زمین نم ہوگی، شاید کوئی ٹھنڈک پہنچ جائے۔ حضرت عباس نے کیسے برداشت کیا؟ یہ حیدر کرار کا بیٹا جانتا، مسکیزہ لیا اور سواری چل پڑی۔ رکاوٹیں آئیں رستے میں، سب کو جہنم واصل کرتا ہوا وہ حیدر کرار کا بیٹا پہنچ گیا پانی تک۔ مسکیزہ بھرا، پانی کو ہاتھ میں اٹھایا۔ عزیزان محترم، کمال چاہیے، کمال۔ جانور بھی پیاسا، خود بھی پیاسے، پانی کو ہاتھ میں لیا۔ بابا کی وصیت یاد آئی، 21 رمضان کو جو بابا نے کی تھی شب میں، کیا کہا؟ عباس پانی پہ پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ پانی پہ مار دیا عباس نے۔ آج تک پانی حضرت عباس کی قبر کے گرد گھوم۔ واپس مقصد کیا ہے؟ کہ پانی پہنچ جائے۔ رکاوٹیں پھر شروع ہوئے، پوری کوشش کی دشمن نے، دایاں بازو شہید ہوا، رکا نہیں عباس، بایاں شہید ہوا، نہیں روک سکے۔ دیکھا پھر بھی علم بھی وہی ہے، مسکیزہ بھی وہی ہے۔ اٹھ کے بعض مقتل علماء کہتے ہیں کہ حضرت عباس دیکھتے تھے خیمے کتنی دور رہ گئے۔ دشمن نے دیکھا کہ کوئی چیز حضرت عباس کو روک نہیں پا رہی، کہا یہ مسکیزہ ہے جو لے کے جا رہا ہے۔ بس وہ ایک ظالم تیر آیا جس نے عباس کی امیدوں کو پانی پھیر دیا۔ مسکیزہ پھٹا، پانی گرا، عباس کی امیدیں ختم ہو گئی۔ ہمیں نہیں پتا کہ جو لوگ یہاں شہید ہوئے ان میں سے کتنے پیاسے ہوں گے، کتنوں نے سوچا ہوگا نماز پڑھ لیں، خطبہ سن لیں، پھر پانی پیتے ہیں۔ عزیزان محترم، عباس باوفا سواری کا رخ مڑ گیا۔ عباس نہیں جائے گا پانی کے بارے، باوفا اسی عز میں عزیزان محترم ایک تیر آیا جو آنکھ میں پیوست ہے۔ کوئی چیز آنکھ میں آئے آپ اسے کیسے ہٹائیں گے؟ ہاتھ نہیں ہے، گرز سر میں لگا۔ ام البنین کا چراغ زین سے زندہ ہے۔ بس تھوڑی دیر میں جانتا ہوں بہرحال بعض لوگوں سے برداشت کرنا مشکل ہے۔
آپ امام حسین کو دیکھیں جو صبح سے پیاسا ہے اور بدنوں کو لا رہا ہے. آپ کے 72 شہید ہوئے ایک ہی جگہ پہ. لانے والے بہت ہوں گے, اٹھانے والے بہت ہوں گے, وہاں ایک حسین ہے. اللہ. حضرت عباس نے بھائی کو مدد کے لیے نہیں پکارا, میرا سلام بس. چوتھے امام کہتے ہیں میں نے دیکھا, چوتھے امام سے یہ روایت ہے, میں نے دیکھا کہ جیسے ہی چچا عباس گئے بابا نے کمر پکڑی, ان کا سارا ظاہر کمر ٹوٹ گئی. عباس. امام حسین علیہ السلام جب بھی کوئی گرتا تھا امام بڑی تیزی سے جاتے تھے, لیکن حضرت عباس کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہا جب جاتے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے عباس تھا, ابھی نہیں. ایک نگاہ خیموں کی طرف, ایک نگاہ عباس پہنچے, سرزانوں پر رکھا, خون کو صاف کیا. اللہ تکلم آقا اور غلام میں, بھائیوں میں کیا ہوا نہیں پتا, لیکن بدن نہیں چھوڑ دیا. ہر علماء نے الگ الگ تعبیریں کی. کسی نے کہا کہ کیونکہ عباس با وفا تھے تو نہیں چاہتے تھے کہ بغیر پانی کے بدن جائے. کہا ہوگا کہ مولا میرا بدن نہیں چھوڑا. کہتے نہیں, بعض کہتے نہیں, با وفا تھے, اپنے آقا کو جانتے تھے کہ صبح سے بھوکا پیاسا زخمی بھی ہے, میرا بدن بھی اٹھ رہے. مگر علامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک معمار جب نیچے سرداب میں گیا ایک آیت اللہ کے ساتھ, جب نیچے سرداب میں جہاں اصلی مرقد ہے تو وہ کبھی اس جگہ کو دیکھتا تھا, اس جگہ کو, اور کبھی آیت اللہ کو. اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہم سنتے تھے کہ حضرت عباس کا قد ایسا تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر ٹکراتے تھے, مگر یہ کمر تو بڑی چھوٹی تھی. تو وہ کہتے کہ جو بچا تھا, تو کہا اب سمجھ میں آیا بدن کی حالت ایسی تھی نہیں کہ امام حسین لے کر جاتے. بچے دیکھ رہے, علم آ رہا, بچے خوش, وہ بچی چچا آ رہے, بچوں چچا آ رہے, پانی آ رہا ہے. کیا دیکھا؟ ہاں بابا, بابا امو عباس. کہا امو عباس وہی رہ گئے. ہاں دادا نے محترم آج تک یہ کمال ہے. حضرت عباس دروازہ ہے, اگر الگ جگہ نہ ہوتا تو حسین تک داخلہ نہیں ہوتا. اس لیے کہا کہ پہلے عباس کی زیارت پہ جاؤ, پھر کہو کہ ارباب کی اجازت لے کے. یعنی شہادت کے وقت بھی عباس باب الحوائج میں انتظار. خدا ہم سب کی مغفرت کرے. ہمارے ان شہداء کو جو چلے گئے ہمارے حق میں دعا کریں, یقیناً وہ سید الشہداء کی بارگاہ میں ہیں. عزاداران محترم, بس آخری بات, بس مجھے جانے دیں ورنہ مجلس پوری نہیں ہوگی. میں کیا کروں؟ کربلا میمان اگر زینب نہ ہو. میری صحت اجازت نہیں دیتی میں اتنے لمبے مسائل پڑھا کروں. ظالم ہوتا ہے.
خیمہ چھوڑا اسے چند قدم سواری چلی آواز ہے محلت محلت ابن الزہرا آہستہ چلو زہرا کے نام امام نے مڑ کے دیکھا کہا بہن ابھی تو مل کے آ رہا ہوں کہا مجھے ماں کی وصیت یاد ہے ماں کا نام سننا حسین بہن نے امامے کا کپڑا ہٹایا گلے پہ بوسے دینا چاہیے ماں کی وصیت نہیں پتا کیوں کی تھوڑی دیر میں پتہ چلے گی وصیت کیا تھی عزاداران محترم سواری چلی حسین کا دن گزرا آواز آئی حسین بس امام حسین زین سے زمین پہ آئے حالت عجیب سی شمر جالس علی صدر شمر سینے پہ بیٹھا امام حسین کا سینہ بھاری ہوا دیکھا شمر میں امام نے کہا شمر یہ کام نہ کر باقی سب چھوڑ دو یہ کام نہ کر نہیں شمر نے خود خنجر اٹھایا ضربت چلانا شروع سمجھ میں آیا ماں نے بوسے کے لیے کیوں تھا وہ جس نے چکیاں پیس کے مارا وہ جانتی تھی آخری لمحوں تک میرے حسین کے گلے کے بوسے دے گا ضربتیں چلتی رہی سر جدا نہ ہو پایا کہتے ہیں کہ امام حسین نے کہا شمر نہیں ہوگا یہاں نبی نے بوسے دیے ہیں شمر کو تیش آیا اس نے اہانت کی سر حسین کے سر پر انگلیاں رکھ کر سر کو پلٹا جیسے ہی کٹا اور چند قدموں کے فاصلے پر بہن کھڑی دیکھتی رہی یا واہ محمد ہماری اس قربانی اللہ لعنت اللہ علیکم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب